میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت ہے حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے 200 سال زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس کہ اس نے اتنی لمبی زندگی پانے کے بعد اللہ کی یاد میں نہیں، نیکیوں میں نہیں، بلکہ گناہوں میں زندگی گزاری۔ 200 سال گناہ کرتا رہا۔ اب چونکہ اس نے اتنے گناہ کیے تھے، اس لیے بنی اسرائیل اس سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ اسی حالت میں جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے نہ اسے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ جنازہ پڑھی، بلکہ اس مردہ جسم کو گلیوں سے گھسیٹتے ہوئے گندگی کے ایک ڈھیر پہ پھینک دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا، ادھر رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ انتقال کر گیا ہے، سبحان اللہ، آپ اس کو غسل دیجئے، اسے کفن پہنائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے، دفنا دیجئے۔ حکم ربانی ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، بنی اسرائیل سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ بنی اسرائیل نے بتایا، اے اللہ کے نبی، یہ بڑا گناہگار آدمی تھا، 200 سال زندگی کے اس نے گزارے ہیں لیکن گناہوں میں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی، آپ بڑے حیران ہوئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی، اے رب کریم، بنی اسرائیل تو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار آدمی تھا، اس نے 200 سالہ زندگی گناہوں میں بسر کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی یہ بندہ گناہگار تھا، مگر اس کا ایک کمال تھا۔ وہ کمال کیا ہے؟ فرمایا، انہو کانا کلما نشر توراتا، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، آسمانی کتاب تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا، جیسے ہی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا، قبلہ، اسے چوم لیتا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ، کہا کہ ہمارے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور ہمارے محبوب پر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا شروع کرتا۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ فرمایا وَزَوَّجْتُهُ 70 حوراء، 70 حوروں سے نکاح بھی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کیا شان ہے درود پاک کی۔ اندازہ لگائیے، بندہ گناہ گار ہے، اس نے 200 سال گناہ میں گزارے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا، حضور سے عقیدت رکھتا تھا، اور اسی محبت میں سرشار ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چومتا، آنکھوں سے لگاتا، درود پاک پڑھتا۔ سبحان اللہ، اسے پھر کتنا بڑا اعزاز عطا کیا گیا۔ روایات میں یہ نہیں بیان ہوا کہ یہ بندہ روزانہ 1000 بار درود پڑھتا تھا، 500 بار پڑھتا تھا، 200 بار، 300 بار، 400 بار درود پڑھتا تھا۔ روایت میں یہ نہیں آیا۔ روزانہ درود پاک پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اتنی مرتبہ، بلکہ جب تورات کھولتا، ہر روز بھی درود نہیں، جب تورات کھولتا تب وہ حضور پہ درود پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آئی، اس کا یہی عمل اللہ پاک کو پسند آیا، اور اللہ پاک نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھا کہ یہ بندہ 200 سال گناہ کرتا رہا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کرم بالائے کرم کہ جنتی حوریں، 70 حوروں کے ساتھ اللہ پاک نے اس بندے کا نکاح بھی فرما دیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ تو بنی اسرائیل کا ایک عام شخص تھا، اس پر اتنا کرم ہوا، تو غور کیجئے، ہم غلامان مصطفیٰ، ہم پیارے آقا، مکی آقا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اگر ہم درود پاک پڑھیں، اور کبھی کبھار نہیں بلکہ روزانہ پڑھیں، ایک آدھ بار نہیں بلکہ کثرت سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں، تو اللہ ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ کیسی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ نیت کریں، کہ روزانہ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم روزانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، ہو درود و سلام آقا لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ پارہ 30 سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 8 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلند پایا شان کو بیان کیا ہے، حضور کی اونچی شان کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مال، اور پھر مال غنیمت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔
جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آیت کریمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرمائی ہے، قناعت کی دولت عطا فرما کر آپ کو غنی کیا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی طور پر مالدار وہ شخص ہے کہ جسے قناعت کی دولت عطا کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا، جسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر قناعت کرنے والا بنا دیا جو اسے دی گئیں، تو اس نے کامیابی کو پا لیا، کامیابی حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اس کا ایک ایمان افروز معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عیال بہت زیادہ ہیں، ساری امت ہی آپ کے در کی سوالی ہے، چونکہ اتنے زیادہ افراد کی امیدیں اے محبوب آپ سے وابستہ ہیں، لہذا آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک نے ہم غلاموں کو محبوب کے در کا راستہ بتایا ہے، جو چاہیے ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوں، وہیں جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں۔ کیوں؟ وہی قاسم نعمت ہے، ہمیں سوالی بنایا گیا اور انہیں اپنے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غنی کیا؟ سوال ہے کتنا غنی کیا؟ میں اور آپ غور کرتے ہیں کسی کی مالداری پر، کسی کے غنی ہونے پر، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غنی کیا، کیا کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر نور العرفان میں ہے، بڑی پیاری بات، لفظ کوثر یہ کثرت سے بنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز قلیل ہے، تھوڑی ہے، قلیل کے مقابلے میں جو ہم کہتے ہیں کثیر زیادہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ کثیر کثرت سے یہ بنا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اسے یوں سمجھیے کثیر کا معنی ہے زیادہ، اکثر بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہو تو کثار لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب اتنا عطا کیا جائے حد ہی نہ ختم ہو، بے انتہا، اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ عطا کرنا کہ مخلوق کی عقل اور فہم اس سے بھی زیادہ احاطہ نہ کر سکے، مخلوق کی عقل گھیر نہ سکے، جب اس قدر زیادہ ہو تو اسے کوثر کہتے ہیں۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے کہ کسی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی بنایا، اتنا غنی کیا کہ کل جہاں نبی پاک علیہ السلام کے در کا سوالی بنا، حضور کے در کا سوالی ہے کل جہاں۔
انسان اپنی حاجتیں یہاں مانگتے ہیں، جانور اس در پہ سوال کرتے ہیں، پھر مانگنے والے جتنے زیادہ ہیں اتنی حاجتیں بھی زیادہ ہیں۔ کوئی یہاں دنیا مانگتا ہے، کوئی آخرت مانگتا ہے، کوئی ظاہری نعمتیں مانگتا ہے، کوئی باطنی نعمتیں مانگتا ہے، کسی کو آنکھ چاہیے ہے، کسی کا ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے وہ ٹوٹا ہاتھ جڑوانا چاہتا ہے، کوئی لمبی زندگی کا طالب ہے، کوئی ظاہری مال و دولت کا طالب ہے، کوئی دل کی پاکیزگی چاہتا ہے، کوئی علم کا سوالی ہے، کوئی آنکھ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر آتا ہے، کوئی ٹوٹی پنڈلیاں لے کر آتا ہے۔ اس در پہ کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کس کو کیا کچھ عطا کیا گیا جب اللہ پاک نے سب کو اس در کا سوالی بنایا، انہیں قاسم نعمت بنایا، نعمتیں بانٹنے والا بنایا، تو سارے خزانے بھی عطا فرمائے، دنیا کی ساری نعمتوں کے خزانے آپ کو عطا فرمائے، آخرت کی نعمتوں کے خزانے آپ کو عطا فرما دیے، اور فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے تمہیں حاجت مند پایا اور غنی بنا دیا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اے مفلسو، اے غریبو، اے پریشان حال لوگو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اے مفلسو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اے غریبو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ الحمدللہ ہمیں ان کرم والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی جنہیں دو جہاں کے خزانے عطا کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ ہاتھ مبارک ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کبھی حضور کے ہاتھوں میں کمی نہیں آتی۔ ایسے خزانے عطا کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور فرماتے ہیں فَبَيْنَا انا نائم اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھوں پہ رکھ دی گئیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے الامن والعلا، اس میں کثیر احادیث سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ نصرت یعنی امداد، مدد کرنا، اس کی کنجیاں محبوب کو عطا کی گئیں، نفع فائدہ دینے کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، دوزخ کی کنجیاں، ہر چیز کی کنجیاں نبی پاک علیہ السلام کو عطا کی گئی ہیں۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں دیکھیں حضور کو کتنا کچھ عطا کیا ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں میں رکھا ہے، حضور کے ہاتھوں میں کیسی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک میرے ستیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، میری امی جان سے فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ ہائے ہائے، فرماتے ہیں یہ سن کر امی جان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کی روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹیں اور میری بغل دبا کر فرمایا مسجد میں جاؤ اور یہ روٹیاں حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے صحابہ کرام کا، کیا انداز ہے، اپنا سب کچھ قربان نبی پاک علیہ السلام کے نام پر۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کافی صحابہ کرام موجود ہیں، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، انس بن مالک کہتے ہیں اس سے پہلے میں کچھ کہتا، ہے نا آقا ہیں، غیب جاننے والے نبی ہیں، اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان بنایا ہے، غیب جاننے والے آقا ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے،
سبحان اللہ۔ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ کھانا دے کر بھیجا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اتنی بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے فرمایا اٹھو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ چند روٹیاں تھی حضور کے لیے، حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ معاملہ جب میں نے دیکھا نا، سارے صحابہ اٹھ رہے ہیں اور ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، کہتے ہیں کہ میں یہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا، یہ سارا معاملہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ یہ سن کر گھبرا گئے کہ اتنا سارا کھانا تو گھر میں موجود ہی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ افراد کو یہ کافی ہو جائے۔ امی جان کہنے لگی اب کیا بنے گا؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اور اس کے رسول جانے، یعنی ہمیں کیا فکر ہے، جو لا رہے ہیں وہ انتظام بھی فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ فرمایا ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ انہوں نے چند روٹیاں حاضر کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چورو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ روٹیاں چور دی گئیں، فرمایا ان پر گھی رکھ دو، گھی ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر کچھ پڑھا، پھر فرمایا 10 افراد کو بلاؤ۔ 10 صحابہ کرام حاضر ہوئے، جی بھر کے کھانا کھایا۔ پھر فرمایا 10 مزید کو بلا لو، 10 مزید حاضر ہوئے، جی بھر کے کھانا کھایا۔ 10 اور کو بلاؤ، 10 اور کو بلاؤ۔ یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام کو بلاتے گئے، 80 صحابہ کرام نے کھانا تناول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ 80 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، کھانا ختم ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں اس کے باوجود کھانا جوں کا تو موجود تھا، کھانا کم نہیں ہوا، ویسے کا ویسا موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا، سب اہل خانہ کو دیا مگر قربان جائیے ابھی بھی کھانا باقی تھا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، صحابی رسول حضرت جابر فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اس موقع پر پانی میسر نہیں تھا، پیاس لگی، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشکیزے میں اپنا ہاتھ رکھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، حضور کی انگلیوں سے۔ صحابہ کرام نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو بھی کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ حضور کے ہاتھوں سے سوغات مل رہی ہے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں یہ معجزہ بیان کیا جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے جابر اس دن لوگ کتنے تھے؟ حضور کی انگلیوں سے جب پانی نکلا افراد کتنے تھے، کتنے افراد نے پانی پیا؟ حضرت جابر نے بڑا ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا۔ آپ کا عقیدہ بھی دیکھیں کتنا پیارا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے نا، ستھرا عقیدہ، پیارا عقیدہ۔ آپ کہتے ہیں کننا 15 مئتن، آپ کہتے ہیں ہم 1500 تھے، 1500 افراد تھے، یعنی 1500 افراد نے حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی پیا، وضو کیا، ہمیں کافی ہو گیا۔ لیکن آپ نے مزید کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، آپ کہتے ہیں اگر 1,00,000 افراد بھی ہوتے سب کو پانی پورا ہو جاتا، کفایت کر جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام اور ان کا مبارک انداز۔ تعداد معلوم تھی، یہ جانتے تھے کہ وہ پانی 1500 کو کافی ہے، لیکن حضرت جابر یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کوثر عطا کی ہے، کثرت عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان صرف اتنی نہیں عطا کی گئی جو ہم نے دیکھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا گیا ہے اور جتنا دیا گیا ہے اور اس سے کئی گنا بڑھا کر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اتنا ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا ہم اگر تھے تو 1500، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں کفایت کر جاتا۔ سبحان اللہ۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے۔
کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بلکہ ہر طرح کی نعمتوں کے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ آپ جسے جو چاہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ انہیں حدیثیں یاد نہیں ہوتی، بھول جاتے ہیں حدیثیں۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، آپ کی احادیث سنتا ہوں یاد نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، مالک کل ہیں، یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ ظاہری کوئی چیز مانگو میں تمہیں دے دوں گا، یہ تو ظاہری چیز نہیں ہے، حافظہ ظاہری چیز نہیں ہے، میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ آپ کو ساری نعمتیں عطا کی گئی ہیں، آپ سے جو چیز مانگیں گے اس در سے کبھی کو خالی لٹایا ہی نہیں گیا، یہاں سے ملے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر کو بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور کھولے، لپ بھرا اور چادر میں انڈھیل دیا، کچھ چیز جیسے بھری جاتی ہے، لپ بھرا اور چادر میں انڈھیلا۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، اس کے بعد حالت یہ تھی جو بھی سنتا تھا بھولتا نہیں تھا، یاد رہتا تھا مجھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور علیہ السلام نے حافظہ عطا فرمایا۔ غور کیجئے پیارے اسلام بھائیو، یقیناً تمام خزانے محبوب علیہ السلام کو عطا کیے گئے، لیکن یہ بھی ایک بات واضح ہے کہ خزانے ہر وقت ساتھ اٹھا کر تو کوئی نہیں رکھتا، خزانہ ہے ہر وقت کوئی اٹھا کے نہیں رکھتا ہے، اسے محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا کتنے نرالے آقا ہیں، کتنے نرالے آقا ہیں، قربان نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر۔ ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنے خزانے سے حافظہ لے کر آتا ہوں، اے ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ فلاں جگہ چلتے ہیں وہاں سے تمہیں حافظہ دے دیں گے۔ نہیں نہیں، میرے آقا سے جہاں مانگا جس وقت مانگا حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھایا، ادھر ہی میرے آقا نے حافظہ عطا فرما دیا۔ ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یہ ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے جو آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے سب خزانے ساتھ ہوتے، سوالی مانگتے جاتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ میرے آقا عطا کرتے جاتے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام زمینوں کا نبی پاک علیہ السلام کو مالک بنایا ہے۔ سبحان اللہ، حضور جنت کی زمین میں سے جتنی چاہیں جسے چاہیں جاگیر بخشیں، یعنی جب جنت کی زمین کا معاملہ یہ ہے کہ جنت کی زمین جسے چاہے آقا عطا کر دیں، جتنی مرضی عطا کر دیں۔ فرمایا کہ تو دنیا کی زمین کا کیا ذکر، ایک اور مقام پر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، معطی ہیں، معطی ہے جنت، جنت عطا کرنے والے ہیں، جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمانے عالی شان ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس آیت مقدسہ کا ایک معنی ہے یعنی ہم اس جنت کا وارث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں، وہ جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں، جسے چاہیں محروم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، حضور کے ہاتھ میں دونوں جہاں۔ سبحان اللہ، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔
حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اصحاب صفا میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، خادم خاص ہیں، سفر و حضر میں، یعنی سفر میں حضر میں کہیں بھی ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا انہیں شرف ملتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرہ شریف ہے اس کے قریب رات کو گزارتا، حجرہ شریف کے قریب رات گزارتا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی قریب گزارنے کے رات؟ کہتے ہیں اس لیے تاکہ وضو کے لیے یا مسواک کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی کسی چیز کی حاجت پیش ہو تو میں فوراً حاضر کر سکوں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کیا کہ جب رات کو جب کبھی بیدار ہوتے تو حضور پڑھتے سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات حضور اپنی زبان سے دہراتے، سبحان اللہ رب العالمین۔ آئیں مل کے پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے تو میں وضو کے لیے پانی اور مسواک وغیرہ لے کر حاضر خدمت ہوا۔ میری یہ خدمت دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم جوش پر آیا۔ سخیوں کے سخی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نے عطاؤں کا دروازہ کھولا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل، اے ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، سائل ہوں تیرا، منگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، معلوم ہے مجھ کو تیری اقرار کی عادت، کہ حضور تو نہ کرتے ہی نہیں ہے، میرے آقا تو عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مانگنے کو تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخیوں کے سخی ہیں، آپ کی عطاؤں کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ جنت میں آقا کا پڑوس مانگ چکے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک، اور کچھ چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس یہی درکار ہے، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کا قرب عطا ہو جائے، یہی کافی ہے۔ اللہ حضرت ربیعہ کے اس سوال کا صدقہ ہم سب کو بھی حضور کا جنت کا پڑوسی بنا دے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ نعمتیں دونوں عالم کی دیکھ کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ ایسے ہیں میرے آقا، ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ربیعہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہی طلب ہے، یہ جنت کا آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا پڑوس مل جائے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی کثرت سجود، سجدوں کی کثرت کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز روایت سے پتہ چلتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں، مختار کل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو اختیار دیا گیا، جس کو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں عطا فرما دیں، حضور کی عطائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو آپ نے مطلقاً فرمایا، بغیر کسی روک کے، بغیر کسی قید و بند کے، حضور نے فرمایا سل، مانگو۔ حضرت ربیعہ کیا کچھ نہیں مانگ سکتے تھے؟ دنیا مانگ سکتے تھے، دولت مانگ سکتے تھے، شہرت مانگ سکتے تھے، لمبی زندگی مانگ سکتے تھے، خوشیاں، عزت، مرتبہ، جنت، اللہ کا قرب، کیا کچھ نہیں مانگ سکتے تھے۔ اس ایک جملے میں حضور نے فرمایا سال مطلقاً کہا تھا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ لیکن حضرت ربیعہ نے جب مانگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور جو مطلقاً فرما رہے ہیں، یہ مختار کلی تو ہے، حضور کو اختیاری تو دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ کو یہ پیشکش فرمائی تو یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا کیے ہیں، جس کو جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں میرے آقا عطا فرما دیں۔
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ الحمدللہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، مکی مدنی مصطفیٰ، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے سب خزانے آپ کو عطا فرمائے، آپ کھلے دل سے خزانے بانٹا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہے؟ چند روایت سنیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی سوالی کے سوال کے جواب میں، سوالی کو جواب میں لا نہیں فرمایا، نہیں دیتا، نہ یہ نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم یہ لائے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ ایک چٹائی پر رکھے، پاس کھڑے ہو گئے اور حضور نے تقسیم کرنا شروع کیا، بانٹنا شروع کیا۔ کسی سوالی کو حضور نے خالی نہیں لوٹایا، یہاں تک کہ 70,000 سارے کے سارے درہم حضور نے خیرات فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی چیز خریدتے، قیمت عطا کر دیتے، قیمت دے دیتے اور وہی چیز اسی کو واپس لوٹا دیتے۔ کیا اندازے کریمانہ ہے، سبحان اللہ، قربان ہے۔ ایسا بھی کوئی دیکھا ہے کہ کوئی چیز خرید رہا ہے، قیمت دے دی ہے، وہی چیز اسے لوٹا بھی دی ہے؟ یہ میرے آقا ہیں۔ ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے اونٹ خریدا، پھر وہی اونٹ حضور نے بطور تحفہ حضرت جابر کو واپس لوٹا دیا۔ حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا، پھر وہ اونٹ کا بچہ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے عطا کر دیا۔ غزوہ حنین میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخاوت فرمائی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے اعراب یعنی دیہات کے رہنے والوں میں بہت ساروں کو، کئیوں کو 100 اونٹ حضور نے عطا فرمائے۔ اتنی سخاوت میرے آقا نے فرمائے۔ حضرت صفوان بن امیہ کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کا موقع ہے، آپ کہتے ہیں بکریوں کا سوال کیا، جن میں سے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جنگل تھا، 2 پہاڑ تھے، ان کے درمیان جنگل بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری بکریاں عطا کر دیں۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا، اے میری قوم تم اسلام لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں، ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ فقر یعنی محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا، اتنی سخاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس ایک دن، صرف ایک دن، جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو جنگل بکریوں سے بھرا ہوا تھا، سبحان اللہ، کہا ایک دن اتنی جو سخاوت فرمائی، کہا سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت ایک طرف ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سخاوت ایک طرف ہے، اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم بیکاری، وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد بن محمد صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 مہینوں تک جنگل میں پھرتا رہا، بالآخر میں مدینہ پاک حاضر ہوا اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور سو گیا۔ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کھول۔ جب میں نے اپنے ہاتھ کھولے تو ان میں درم سے بھر دیے۔ جب آنکھ کھلی وہ درم میرے ہاتھوں میں موجود تھے۔
اب کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا، میرے ہاتھ میں موجود تھے، میں نے بازار جا کر روٹی خریدی، فالودہ خریدا اور میں نے کھایا۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں، ہم ایسے سخی آقا کے امتی ہیں، ہم ایسے سخاوت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے سخی جن کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں بھی چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اپنے اندر یہ سخاوت کا جذبہ لے کر آئیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو ہمیں دیا گیا ان میں سے تقسیم کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سخاوت کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی پیاری روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں الجنت دار الاسخیاء، حضور فرماتے ہیں جنت سخیوں کا گھر ہے۔ ایک اور روایت سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور سنو کنجوس اللہ پاک سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہم سب کو سخاوت کرنے کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حضور کا صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بڑھ کر جذبہ رکھیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، بہت سارے ہمارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، سفید پوش ہم کہتے ہیں ان کو، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، لیکن وہ کس قدر محتاج ہوتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں، اور خوب جہاں تک ہو سکے صدقہ و خیرات ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک وظیفہ سنتے ہیں، جو کوئی یا وارث ہو اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ اس کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ لمبی زندگی کے لیے یا وارث کا یہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، ان ساری باتوں کو اللہ ہمیں یاد رکھے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔